بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات ہو رہی تھی ان شبہات کے حوالے سے جو لوگوں کے اذہان میں ڈالے جاتے ہیں عقائد کے حوالے سے۔ توحید کے متعلق، نبوت کے متعلق کچھ شبہات کا ذکر ہو چکا۔ عدل الہی کے حوالے سے بھی کچھ شبہات پیش کیے جاتے ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک شبہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے عادل ہے جبکہ کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو صحت دی ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کے اعضاء و جوارے نہیں ہیں، کوئی تنہا ہے، کسی کا بہت بڑا قبیلہ ہے۔ تو یہ کیسی عدالت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اعوذ باللہ، کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، کسی کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں۔ تو عدل کا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ سب کو برابر رکھے۔ اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے ساری چیزیں لینی ہوتی، وہ ہمارا مقروض ہوتا، پھر ہمیں نہ دیتا برابر، تو پھر تو اعوذ باللہ عادل نہ ہوتا۔ جس طرح لوگوں کا مال ہو میرے پاس اور میں ان کے درمیان برابر تقسیم نہ کروں، لوگوں کا مال ہو، تو پھر تو میری طرف سے عادل نہ ہوئی۔ لیکن اگر مال میرا اپنا ہے تو میں پھر جس کو جتنا چاہوں دے دوں۔ کسی بھی کریم یا سخی کو کسی نے نہیں کہا کہ فلاں غریب کو آپ نے 1000 دیا ہے تو فلاں کو 5000 دیا ہے، نہیں، اس کا اپنا مال ہے۔ کسی کو خالی بھی لوٹا سکتا ہے، کسی کو تھوڑا دے سکتا ہے، زیادہ، جس میں وہ مصلحت دیکھتا ہے اس کے مطابق کرتا ہے۔ تو جب وہ مالک مطلق ہے، ہر چیز اس کی اپنی ہے، تو کون کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ چیز کیوں دی ہوگی، کیوں نہیں دی؟ مثلا وہ فلاں کو دے دی۔ یہ سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مصلحت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ تو مصلحت اسی طرح تھی، دنیا کا نظام اسی طرح تھا کہ اس میں کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بیمار ہو، کوئی صحت مند ہو، تاکہ آزمائش ہو سکے۔ ہر بندے کی آزمائش ہے۔ غریب کی آزمائش ہے کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں، تو امیر کی بھی آزمائش ہے کہ وہ غریب کا خیال رکھتا ہے یا نہیں۔ بیمار کی آزمائش ہے تو صحت مند کی بھی آزمائش ہے کہ وہ صحت مند ہونے کے باوجود اپنے خالق کو یاد رکھتا ہے یا نہیں۔ تو ہر آدمی کی آزمائش کرنی تھی، اور دنیا کا نظام اسی طرح چل سکتا تھا کہ مختلف آزمائشیں ہوں۔ اب اگر غریب کوئی نہ ہوتا تو مالدار کی مزدوری کون کرتا؟ مثلا بیمار نہ ہوتا تو ایک معالج کی آزمائش کیسے ہوتی؟ معالج نہ ہوتا تو بیمار کا علاج کیسے ہوتا؟ تو مختلف آزمائشیں رکھنی تھی تاکہ یہ دنیا کا نظام سسٹم چل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدل صرف عدل نہیں ہے بلکہ فضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں دنیا میں امتحان تھوڑا دیا ہے، تکلیف تھوڑی دی ہے، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ رکھا ہے۔ اتنا زیادہ اجر رکھا ہے کہ بعض روایات میں ملتا ہے قیامت کے دن جب مریض آدمی اپنی مرض کا اجر دیکھے گا تو حسرت کرے گا کہ میری باقی زندگی بھی کاش مرض میں گزری ہوتی۔ ابو بصیر کی ایک روایت ہے کہ چھٹے امام نے جب ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور ان کی بینائی واپس آ گئی تو امام نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو تو اسی حالت میں رہو اور پھر تمہارا حال لوگوں والا حال ہو، حساب کتاب ہو، اور اگر چاہو تو اپنی پہلی پوزیشن پہ واپس ہو جاؤ، یعنی جو تم پہلے سے اندھے تھے اسی طرح رہو، تاکہ تم بغیر حساب کتاب کے جنت چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مولا میں اپنی گزشتہ حالت پہ واپس ہونا چاہتا ہوں، یعنی مجھے اندھا رہنا قبول ہے، میرا آخرت کا میرا حساب کتاب نہ ہو۔ تو وہاں شکر کرے گا وہ آدمی جس کو کمی ہوئی کسی جہت سے دنیا میں، کہ یہ تو میرے اوپر اللہ کا فضل ہے کہ مجھے اتنا جو ہے وہ اجر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس طرح کی تقسیم بندی میں انسان کے لیے یعنی فرق رکھا ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ ایک دوسرے کے لیے عبرت بنے۔ اب آنکھوں کی نعمت کی قدر مجھے کیسے ہوگی جب اندھا آدمی کو میں نہیں دیکھوں گا، مگر یہ کہ پھر خود اندھا ہو جائے، اس وقت کیا فائدہ؟ میں تب ہی شکر کروں گا آنکھوں کا جب میں ایک اندھے کو دیکھوں گا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ عبرت کے لیے، تاکہ ایک صحیح چلنے والا صحت مند ایک لولہے یا لنگڑے آدمی کو دیکھ کر جو ہے وہ عبرت سیکھے۔
تو لہٰذا کسی جہت سے بھی یہ اشکال نہیں بنتا ہے کہ ایاز باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے عدل نہیں کی ہے۔ اور ہاں اگر اشکال ہو سکتا تھا تو تب ہو سکتا تھا کہ وہ قیامت کے لیے جو ہے قیامت کا دن نہ ہوتا تو، کہ دنیا میں بھیجا ہے اور اذیت میں زندگی ایک بندے کی گزری ہے، اندھا رہا ہے یا مریض رہا ہے یا لولا لنگڑا تھا، اور اسی طرح وہ دنیا سے چلا گیا، اس نے کچھ بھی نہ دیکھ سکا اور اذیت میں گزار کے۔ لیکن جب قیامت کا دن رکھا ہے اور پھر اگر ایک کو طاقت دی ہے اور ایک کو کمزور بنایا ہے، اور طاقتور اگر زیادتی کرتا ہے دنیا میں، اگر آخرت کا حساب کتاب نہ ہوتا تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ عدل نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے، چونکہ وہ مالک ہے، جو اس نے دے دیا۔ زیادتی کر رہا ہے تو ایک طاقتور ایک ظالم آدمی کر رہا ہے، اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دن کا حساب کتاب رکھا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ظالم کا دن مظلوم پر چھوٹا ہے اور مظلوم کا دن ظالم پر بہت بڑا ہے۔ تو وہاں عدل جو ہے قائم کرے گا، جو دنیا میں کسی نے کسی پر زیادتی کی ہے اس کی عدل، وہ اس کی عدالت دیکھے گا اور اپنا حق جو ہے وہ واپس لے گا۔ اسی طرح مثلا اشکال کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ عادل ہے تو کیوں ایسی آفات کبھی کبھی بھیج دیتا ہے جو انسانیت کو تباہ کر دیتی ہے، کبھی طوفان، کبھی زلزلے خطرناک قسم کے، سونامیاں تباہی کر دیتی ہے۔ اگر وہ عدل کرتا ہے تو اس طرح کے جو ہے دنیا میں کیوں سسٹم رکھا ہے؟ ایسے حیوانات بھی رکھے ہیں جو انسان کو تباہ کھا جاتے ہیں مثلا، یا مار دیتے ہیں، یا طرح طرح کے ایسے وائرس رکھے ہیں، جس طرح کہ آج کل مثلا وائرس کورونا ہے، کہ جو دنیا کو جو ہے اذیت کرتے ہیں، لوگوں کو اور حرکت کو جام کر دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا بھی عدل سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا سسٹم ایسا رکھا کہ اس میں آزمائش ہو۔ یہ ساری چیزیں انسان کی آزمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ کس طرح کی آزمائش ہوتی ہے اس میں؟ کہ جو مصیبت میں پڑا ہے وہ کتنا صبر کرتا ہے، کتنا ایک دنیا سے بیزار ہوتا ہے اور آخرت کی فکر کرتا ہے تاکہ جاگ جائے غفلت سے، اور کتنا ایک جو آدمی دیکھ رہا ہے مصیبت میں نہیں پڑا وہ اس کی کتنی مدد کرتا ہے۔ سب کی آزمائش ہے۔ یہاں انسانی ملکات سامنے آتے ہیں۔ اگر سونے کو آگ میں نہ ڈالا جائے تو کھرے اور کھوٹے کی کیسے سما جائے؟ تو یہ وہ سونے کو آگ میں جلانے کی طرح ہے۔ جب ایسی مصیبتیں آتی ہیں تو وہاں انسان کی حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے۔ بے صبرہ انسان فوراً اللہ تعالیٰ کا شکوہ شروع کر دیتا ہے۔ غافل قسم کا انسان جو ہے وہ اس طرح کی مصیبتیں گزرنے کے بعد بھی اس کی آنکھیں بیدار نہیں ہوتی، دنیا کی محبت اسی طرح رہتی ہے۔ جو صحیح یعنی ثابت رہ گیا ہے، بچ گیا ہے، اس کی جو ہے کتنا ایک اس کو ہمدردی ہوئی ہے دوسرے لوگوں سے جو مصیبت میں گھرے ہیں۔ اسی وائرس کورونا میں کتنے لوگوں نے توبہ کی ہے، کتنے لوگوں نے دوسروں کی ہیلپ کی ہے، اپنا مال اٹھا کر ان کو دیا ہے۔ تو یہ ایک کسوٹی ہوتی ہے، ایک پیمانہ ہوتا ہے، پرکھ ہوتی ہے کہ کون کہاں ہے۔ قرآن مجید نے واضح اعلان کیا ہے کہ بھول جاؤ اس بات کو کہ تم دعویٰ کرو گے ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، قیامت پر، سب کچھ، اور تمہاری آزمائش جو ہے وہ نہ ہو۔ پھر یہ ہے کہ ہم ابھی یعنی سائنس ہماری اس حد تک نہیں پہنچی کہ صحیح معنی احاطہ کر سکے کہ ان کے کچھ دنیاوی فوائد بھی ہیں ان چیزوں کے۔ کچھ چیزوں کے تو سامنے آ گئے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کے ابھی تک ممکن ہے آنے والے زمانے میں انکشافات وہ ابھی تک نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پر سیلاب آتا ہے تو زمینوں کو کتنا زیادہ فائدہ دے جاتا ہے، کتنی زمینیں جو ہے وہ کچھ عرصے تک بہت زیادہ جو ہے فصل دیتی ہے۔ تو اس طرح کچھ چیزوں کے فوائد بھی ہیں۔ اسی طرح یہ آفات، ان کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان ان کے ذریعے سے ترقی کرتا ہے۔ کتنی ایجادات، سائنسی ایجادات، طبی حوالے سے جو ترقی میڈیکل کے فیلڈ میں، وہ انہی آفات کے مقابل میں ہوئی ہے۔ زلزلہ آتا ہے تو اس سے کیسے بچا جائے اور زلزلے کی خبر کیسے لی جائے،
اور پھر آ جائے تو کیسے جو ہے دفاع کیا جائے۔ اسی طرح مثلا وائرس کورونا آئے ہے تو میڈیکل کے شعبے میں کتنی ترقی ہوئی ہے، کتنا وائرس پہ تحقیق ہوئی ہے اور اس کی اقسام پر اور اس کے علاج پر، تو کتنی انسان نے ترقی کی ہے ان قدرتی آفات سے بچنے کے لیے، ان سے دفاع کے لیے۔ تو ایک راز ان میں یہ بھی ہے۔ ساتھ مزید یہ کہ انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بعض دفعہ پسند کرتا ہے کہ میں اس کو آخرت کے عذاب سے بچاؤں، دنیا میں کوئی نہ کوئی سزا بھگت لے تاکہ اس کا دامن صاف ہو جائے۔ روایات بہت ساری اس پہ دلالت کرتی ہیں۔ تو یہ ایک ذریعہ گناہوں کی معافی کا بھی ہوتا ہے، توبہ کرنے کا بھی ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی جو آتی ہیں عبرتیں، عبرت کا ذریعہ بنتی ہے، انسان ان کے ذریعے سے عبرت سیکھتا ہے، اب دنیا کی غفلت کی نیند میں جو سویا ہوا ہے اس سے بیدار ہوتا ہے۔ تو اس کے بے بہا فوائد بھی ہیں، اگرچہ ایک جہت سے نقصان بھی ہے لیکن بے بہا فوائد بھی ہیں۔ اب ایک بندہ ان کی اگر زد میں آ گیا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے۔ اب کورونا کے ساتھ جو مرا ہے اور ایمان پہ مرا ہے تو کتنے اس کے گناہ معاف ہو گئے اور کتنی اس کی آخرت آسان ہو گئی۔ جنہوں نے مدد کی ہے اس کی اور ہیلپ کرتے رہے ہیں، وہ کتنی انسانیت کے کمال کے مدارج پہ پہنچے وہ لوگ۔ تو صرف نقصان پہ نہیں نگاہ رکھنی چاہیے، ان کے پیچھے حکمتیں ہیں، ان کے پیچھے مصلحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے صرف نہیں کرتا ہے کہ اعاذ باللہ اس کو کوئی لطف اور مزہ آتا ہے انسان کو اذیت دینے میں۔ تو یہ دنیا کا سسٹم ہے اور اس میں یہ چیزیں ضروری تھیں، ورنہ دنیا نہ رہتی پھر تو وہ جنت بن جاتی۔ یہ تھے چند ایک چیزیں جو ہے وہ عدل الہی کے حوالے سے۔ کچھ چیزیں یا شبہات کہوں امامت کے حوالے سے ذکر کیے جاتے ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک یہ کہا جاتا ہے کہ امامت جو ہے کیا دلیل ہے اس پر کہ یہ ان کے امام چنے ہوئے ہیں اور معصوم ہیں، اور یہ مبالغہ کرتے ہیں، نبی پاک کی طرح کہتے ہیں کہ امام بھی اللہ کے چنے ہوئے ہیں اور وہ بھی معصوم ہیں، اور یہ عقیدہ یہ بدعات ہے، یہ تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اگر نبی کے بعد اس کی آل کا چنا ہوا ہونا، اللہ کا منتخب ہونا، معصوم ہونا، اگر یہ بدعت ہے تو پھر ابراہیم کے بعد آل ابراہیم کا چنا ہوا کیوں بدعت نہیں ہے؟ عمران کے بعد آل عمران، داؤد کے بعد آل داؤد۔ تو شیعہ امامیہ نے کہا جب دوسرے انبیاء کی اتنے انبیاء کی آل بھی چنی ہوئی ہے اللہ کی، اللہ نے اعلان کیا کہ میں نے نبی کے ساتھ اس کی آل کو بھی چنا ہے، تو پھر کیا حرج ہے اس میں کہ وہ افضل الانبیاء جو کائنات کے سردار ہیں ان کے ساتھ ان کی آل کو بھی چن لے، انتخاب کر لے ان کا؟ اس میں کیا بدعت ہے؟ دوسرے انبیاء کی آل چنی گئی ہے تو آل نبی بھی، نبی نہیں بنایا ان کو لیکن چنا ہے، ان کو ہادی اور رہبر بنایا ہے۔ اس پر کتنی آیات دلالت کرتی ہیں، کتنی روایات ہیں ہمارے پاس۔ آیت تطہیر ہے، اب کیوں خاص کی ہے طہارت؟ اس کا مطلب ہے چنا ہے ان کو، پنج تن پاک کو۔ اسی طرح مباہلہ میں کیوں صرف اپنی آل کو لے کر کے گئے؟ اس لیے کہ جو ہستیاں اللہ نے جن کو سچا بنایا ہے اول زندگی سے آخر زندگی تک، قول میں اور فعل میں، جن کی سیرت میں کوئی گناہ نہیں ہے، قول میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، علل اطلاق اس طرح سچے صرف وہی تھے جن کو میدان میں لے کر کے گئے اور جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے گئے۔ تو کیا یہ دلالت نہیں کرتی کہ یہ ہستیاں کچھ مختلف ہیں دوسروں سے؟ یہ چنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اسی طرح وہ آیت جو کہتی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارے ولی اور تمہارے سرپرست تین ہیں، اللہ اور اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو ایمان لائے نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں۔ اور تو متواتر حدیث ہے کہ حالت رکوع میں امیر المومنین علیہ السلام نے جو ہے وہ زکوٰۃ دی ہے۔ پھر اگر حدیث دیکھیں تو بے بہا اور متواتر حدیثیں ہیں، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر کے جب کوئی نصرت کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا تھا اور امیر المومنین کھڑے ہوئے تو کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، جانشین ہے۔ اور کیا چنا ہوا ہوتا ہے؟ یہی تو چنا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ یا اس کا رسول اعلان کر دے۔ ہم کسی نبی کا کیسے ہمیں علم ہوتا ہے؟
کہ یہ نبی ہے اور اللہ کا چنا ہوا ہے، یا معجزہ دکھاتا ہے یا اس سے پہلا نبی اس کا اعلان کرتا ہے۔ اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے معجزات بھی دکھائے ہیں اور نبی پاک نے ان کا اعلان بھی کیا ہے، بلکہ قرآن نے بھی اعلان کیا ہے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام نے جناب ہارون کا اعلان کیا تھا، جس طرح کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی نبوت کا کہا تھا۔ تو ائمہ کی نبوت نہیں ہے، لیکن ان کی امامت کا اعلان ہوا ہے، ان کے سرپرست اور ولی ہونے کا اعلان ہوا ہے، دعوت ذوالعشیرہ سے فرما دیا تھا، حدیث منزلت ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، وہی منزلت ہے۔ وہ کون سی منزلت تھی؟ قرآن سے پوچھیں، خلیفہ تھے، وزیر تھے موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چناؤ نہیں کر رہے تھے، یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ اپنی طرف سے کس کو نمائندہ بناتا ہے۔ اسی طرح مثلا حدیث ثقلین ہے، متواتر حدیث، کہ میں تم اپنے بعد جو ہے وہ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ معصوم ہے نا، اگر ان میں بھی غلطی ہوتی تو ان کی اتباع کرنے والا گمراہ ہو سکتا تھا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ متمسک رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے اور حوض کوثر پہ مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ اور کیا چاہیے؟ یعنی کسی کے منتخب اور چنے ہوئے ہونے پر کیا دلیل چاہیے؟ جہاں تک معجزات کا تعلق ہے تو ایک ایک امام کے سینکڑوں معجزات ہیں، بلکہ بعض اہل سنت کے علماء کو میں دیکھ رہا تھا، کہا امیر المومنین علیہ السلام کی اتنی بڑی شجاعت یہ خود معجزہ تھا۔ نبی پاک کو اللہ نے جو معجزے دی ہیں ان میں سے ایک معجزہ تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کو ایسی شجاعت دے کر کے بھیجا کہ جس کی مثال نہیں ہے، جو عام شجاعت نہیں ہے، ہٹ کر کے ہے اس سے۔ تو معجزات دلالت کرتے ہیں، کرامات تو وہ ہیں، پہلے نبی کا اعلان اگر دلالت کرتا ہے تو وہ ہے، قرآن مجید کی آیات اگر چاہیے تو وہ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا چاہیے؟ اور کہ حدیث غدیر کو لے لے مثلا، ہاتھ پکڑ کر دکھایا ہے، اور چناؤ کیا ہوتا ہے کسی ہستی کا؟ تو بدعت یہ نہیں ہے، بدعت نبی پاک کی باتوں کو جھٹلانا ہے، قرآن مجید کی آیات کو پس پشت ڈالنا ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو، معصومین ہستیوں کو عام صحابہ کی طرح قرار دینا، یہ بدعت ہے۔ تو لہٰذا ہمارے پاس ٹھوس ادلہ ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام اللہ کے منتخب اور چنی ہوئی ہستیاں ہیں۔ تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کیسے اتنی ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھ کر اصحاب جو ہے وہ بھول گئے؟ یہ بہت بڑا اشکال کیا جاتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ اصحاب کیسے بھول سکتے ہیں اتنی بڑی چیز کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصحاب سارے نہیں بھولے ہیں، کچھ بھولے ہیں، بھولے نہیں ہیں بلکہ ان کی اپنی مصلحت تھی، مثلا حکمت تھی ان کے پاس، جو جس طرح وہ خود کہتے ہیں کہ دیکھ رہے تھے کچھ لوگ کہ بھائی حکومت ہمارے پاس ہو تو زیادہ اسلام کو فائدہ ہے، مولا علی علیہ السلام کے پاس چلی گئی تو شاید زیادہ عرصہ نہ چل سکے، جو بھی تھا بہرحال۔ باقی بھول جانا تو قرآن میں موجود ہے، ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ نبی موسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں نے جو ہے وہ بہت سارے معجزات دیکھے، 9 معجزات تو قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن کوہ طور پر صرف 40 دن کے لیے گئے تو واپس آ کر دیکھا تو 60% بعض روایت میں ہے کہ وہ چھوڑ چکے تھے، اصلا وہ جو ہے سامری کے بچھڑے کی پوجا کر چکے تھے۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے، یعنی کچھ نہیں جانتے تھے ان چیزوں کو، کچھ ثابت قدم رہے، کچھ جو ہے وہ نبی پاک خود فرما کر کے گئے تھے کہ میری امت جو ہے وہ پہلے نبیوں کی امتوں والے سارے کام کرے گی، اگر وہ کسی بل میں داخل ہوئے تھے تو یہ بل میں داخل ہو، یہ متواتر حدیث ہے۔ تو لہٰذا اس کو سہارا نہ بنایا جائے کہ صحابہ پھر جو ہے وہ کیوں ایسا کر سکتے ہیں۔ صحابہ میں سے کئی ایک صحابہ سے مختلف کام صادر ہوئے ہیں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، میرے خیال میں تو کوئی ایسا کام آپ کو نہیں ملے گا جو کسی نہ کسی صحابی نے نہ کیا ہو۔ تو ٹھوس اور قطعی ادلہ کے سامنے ایسی چیزوں کو، کمزور قسم کی چیزوں کو دلیل بنانا، اس کو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں۔
یہ چند ایک شبہات ہیں، انشاءاللہ کچھ اور بھی شبہات ہیں مزید اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔